سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ٹی بی کے خاتمے کے لیے متحد ہو جائیں۔ عام تپدق کا علاج سستا، آسان اور 100% کامیاب ہے۔ کمپلیکیشن اور پیچیدگیوں سے بچاؤ کے لیے علاج کسی صورت میں ادھورا نہ چھوڑیں۔ ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے، جو کہ مارچ 24 کو ہر سال منایا جاتا ہے، معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس سال بھی جو اس کی تھیم ہے یونائٹ ٹو اینڈ ٹی بی، یعنی کہ ہم سب کو، ہر ایک کو، ہر ملک کو ٹی بی کے خلاف متحدہ محاذ بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ آگاہی اور شعور کی آگاہی اور لوگوں کو معلومات پہنچانے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب بھی اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں مریض ہر سال اس مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس تھیم کے ساتھ کام کریں اور بیماری سے بچنے کے بارے میں آگاہی اور معلومات ہر ایک کو بتائی جائے۔ اب احتیاط کے بارے میں، جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بیماری ہمارے جیسے ملکوں میں انتہائی عام ہے اور بے شمار کیسز عام طور پر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھے خاصے ہیلدی لوگ نظر آتے ہیں، لیکن وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بیماری پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بیماری کے بارے میں اور روک تھام کے بارے میں اس جراثیم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ساخت کیا ہے۔ مائکوبیکٹریم ٹیوبرکلوسس کا جراثیم انتہائی سخت جان، یعنی کہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اور یہ جراثیم اگر سوکھ بھی جائے اور ڈرائی بھی ہو جائے تو بھی یہ مرتا نہیں ہے، یعنی ڈسٹرائے نہیں ہوتا۔ اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یا تو ہیٹ یا پھر اس کو ایسڈ یا فینول میں ڈال کر اس کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو اوپن کیسز ہیں، جو کہ اپنے بلغم کے اندر اور اسپیوٹم کے اندر بے شمار بیکٹیریا خارج کرتے ہیں، ان کے منہ پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے کپڑوں پر اور ان کے کھانے پینے کے برتنوں پر یہ جراثیم موجود ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے جو بھی کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ بھی اس کا شکار ہوتا ہے۔ ایک تو جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جراثیم جو ہے کھانسنے، چھینکنے اور اس سے، یعنی کہ ایئر بورن بھی دوسرے لوگوں میں جا سکتا ہے اور بیمار کر سکتا ہے۔ لیکن جو فرد جو اوپن کیس ہے، جو کہ اس بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہے، اس کے جسم کے اوپر بھی بے شمار جراثیم ہوتے ہیں، ہاتھوں میں بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ وہ کسی چیز کو ہینڈل کرے گا، ٹیلی فون کو ہاتھ لگائے گا، ڈور نوب کو ہاتھ لگائے گا، دروازہ کھولے گا، دروازے پہ بھی جراثیم چھوڑ جائے گا۔ اسی طرح ہاسپٹل میں بھی یہ جراثیم انتہائی طور پر عام ہوتے ہیں، اور وہاں پر بے شمار ٹی بی کے مریض آتے ہیں، اور وہ جراثیم اپنے، یعنی کہ جو ہینڈلز ہوتے ہیں، دروازوں کے ہینڈل ہوتے ہیں یا ڈور نوبس ہوتی ہیں، یا پھر سیڑھیوں پہ چڑھنے کے لیے ہاتھ پکڑنے کی جگہیں ہوتی ہیں، ان پہ چھوڑ جاتے ہیں، اور ان سے بھی متاثر ہو کر جراثیم صحت مند لوگوں میں جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، یہ معلوم کرنا آپ کو ضروری ہے کہ یہ مرض جو ہے یہ لگنے والا مرض ہے، جو بھی مریض ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ماں بیمار ہے اور وہ اوپن کیس ہے، اس کے منہ میں اور اس کے بلغم میں جراثیم آ رہے ہیں، تو اس کے بچے کو بھی یہ جراثیم متاثر کر سکتے ہیں اور وہ بھی ٹی بی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹی بی کا مرض ایسا ہے کہ جسم کے ہر حصے کو متاثر کر سکتا ہے۔ وہ جسم کے ہر حصے کو، یعنی کہ لنگز، پھیپھڑے، لمف گلینڈ یعنی کہ لمف نوڈس یعنی غدود، اس کے علاوہ کڈنی، آنتوں کی ٹی بی اور
اسی طرح جو سیکس آرگن ہے یا اووریز ہے یا پھر یہ کہ یوٹرس ہے اور ان جگہوں پر بھی فلوپین ٹیوبس ہیں، اس میں بھی یہ بیماری پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح دماغ کی ٹی بی بھی ہوتی ہے، ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے۔ تو ٹی بی کا مرض جو ہے، ٹی بی کا جراثیم ہر جگہ متاثر کر سکتا ہے اور اس کے مسائل، اس کی کمپلیکیشن انتہائی سخت ہوتی ہیں۔ اس طرح ضروری ہے کہ جو بھی بیمار افراد ہیں اس کا پورا علاج کرایا جائے، اور جیسے ہمارے ملکوں میں جو سلم ایریاز ہیں، ایک گھر کے اندر کافی افراد رہتے ہیں، 10-12 افراد رہتے ہیں، اور وہ جو ہے بہت ہی کنجسٹڈ ماحول میں رہتے ہیں، تو اگر ایک شخص بیمار ہے تو وہ دوسرے افراد کو بھی بیمار کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ مرض پھیلتا ہے اور یہ مرض جو ہے دوسرے لوگوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ اس طرح ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں، اور جو مریض ہیں ان کا مکمل علاج کرا کر اس مرض کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔